الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق اللہ العظیم۔ ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیتیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ نزولی ترتیب پر چل رہا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم ان آیتوں کے نزول کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس پر ہم گفتگو کریں گے، پھر ان آیات کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر ان آیات کی تفسیر کی جائے گی، اور تفسیر کے بعد آپ حضرات کو 5 پوائنٹس بتائے جائیں گے کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوری تفسیر کے وہ بلٹ پوائنٹس ہیں اور فل پوائنٹس ہیں، کہ ان 5 امور کو ہم یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ پوری تفسیر کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہ ترتیب انشاءاللہ ہماری ہر درس میں چلے گی، اور امید یہ ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ ہم سب کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، یاد رکھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور بعد میں جو ہم مذاکرہ کریں تو مذاکرہ کرنے میں بھی ہم کو سہولت ہوگی اگر یہ ترتیب سے بات آ جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس ترتیب میں جو شان نزول پیش کیا جائے گا، جو ان آیات کا بیک گراؤنڈ پیش کیا جائے گا، تو اس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ اگر وہ حالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے ہوئے ہیں، اگر وہ حالات یا اس جیسے حالات اگر اس زمانے میں بھی پیش آمدہ ہیں تو ان حالات سے ان حالات کو ریلیٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ جب ان حالات میں جاہلیت کے زمانے میں جو مسائل اور خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، ان خرابیوں کا حل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ان آیات میں پیش کیا، تو آبویسلی جب ان حالات میں موجودہ زمانے میں بھی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو لا محالہ یہ آیات اس زمانے میں بھی علاج کا کام کریں گی، اور اس زمانے میں بھی پرابلمز کا سلیوشن کے طور پر اس کو ہم دیکھ سکیں گے۔ اور وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک چونکہ قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام حالات اور مصائب اور پریشانیوں کے حل کے طور پر اللہ نے اتارا ہے، اور جتنی جسمانی روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں شفا کے طور پر اللہ نے اس قرآن کو پیش فرمایا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن اپنے اندر وہ طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ جس کے ہدایات اور انسٹرکشنز کو اگر اپلائی کیا جائے معاشرے اور سوسائٹی میں تو پوری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا ریولوشن کریٹ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم کو وہ حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ پہلی نازل ہونے والی آیات۔ اکثر مفسرین اور راجح اقوال کے مطابق اس کے بعد دوسری آیات جو نازل ہوئی ہیں دوسرے نمبر پر وہ یہی سورہ مدثر کی آیات ہیں، لیکن بعض مفسرین نے درمیان میں سورہ قلم کو بھی بیان فرمایا، اس لیے سورہ قلم کی بھی تفسیر الحمدللہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور ان دونوں کا ربط و تعلق بھی بتایا گیا کہ کسی بھی ایک بڑے منصوبے اور بڑے پروجیکٹ کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اس پروجیکٹ اور اس نظام اور سسٹم کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ نالج ہے، اس کے بارے میں معلومات کا حاصل ہونا ہے، اور اگر معلومات نہ ہو تو وہ گراؤنڈ پہ وہ پروجیکٹ فیل ہو جائے گا۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بہت بڑے انقلاب کا فیصلہ کرنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا، تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اور آپ کی ساری امت کو بھی اللہ نے تعلیم دی کہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سورہ علق میں بھی
اس کی جانب اشارہ کیا، اور سورہ قلم کا تو نام ہی قلم رکھا، اور اعلی علم کے ذریعے سے اور سورس آف نالج کے ذریعے سے اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا، اور آگے بھی اس کے اندر اس کی وضاحت فرمائی جو تفصیل گزشتہ آ چکی ہے۔ اور بہرحال بیسک ریکوائرمنٹ کسی بھی ریولیوشنری پروجیکٹ کے لیے سورس آف نالج کا ہے، اور یہ سورس آف نالج یہ ذریعہ اور سبب بنیں گے نالج کا اور علم کے حاصل کرنے کا، اور جب علم حاصل ہوگا تو اس کے ذریعے سے حالات درست ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، اور ہو بھی کیسا سکتا تھا کہ لاجیکلی اگر اس کے اوپر ہم کنسیڈر کریں گے تو آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی ان کیس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ٹیچر اور استاد ہوتے تو علم میں وہ آپ سے بڑے ہوتے، اور اگر علم میں وہ بڑے ہوتے تو آپ امام الانبیاء کیسے ہو سکتے تھے؟ آپ اولین و آخرین کے امام اور نبی کیسے ہو سکتے تھے؟ تو اللہ کو یہ منظور ہی نہیں ہوا کہ کوئی آپ کا استاد رہے۔ اللہ یہ چاہتے تھے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کے استاد رہیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی استاد نہیں۔ چنانچہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پڑھانے اور لکھانے اور سکھانے کا نظام حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے بنایا، اور یہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ نالج ہے اور یہ علم ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ امت کی رہبری، رہنمائی اور مناسب طریقے سے امت کو گائیڈ کرنا شروع کیے۔ اور وہاں پر جو گراؤنڈ پہ صورتحال تھی وہ بھی ایسی تھی کہ بالکل سارے کے سارے لوگ جاہل تھے۔ اس زمانے کا نام ہی زمانے جاہلیت ہو گیا، کیونکہ وہاں پر کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی جاننے بوجھنے والا نہیں، اور پوری دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ علاقہ سب سے زیادہ ان پڑھ اور جاہل تھا۔ مدینے میں پھر بھی پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے تھے، مصر میں پھر بھی پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے تھے، یونان میں اور ایران میں اور روم میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے پائے جاتے تھے، لیکن یہ پوری دنیا سے کٹا ہوا ایک علاقہ تھا جس کو اطراف و اکناف سے کہیں بھی سمندر نہیں لگتا تھا، اور یہاں پر زمین میں کہیں پانی نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا سے کٹا ہوا علاقہ تھا، اور یہاں کے رہنے والے لوگ انتہائی آخری درجے کے جاہل تھے، اسی لیے اس کو زمانے جاہلیت کہا گیا۔ عجیب اللہ کا نظام ہے کہ وہ تو مردے سے زندہ کو نکالنے والا ہے، اور ناکامی کے شکلوں میں سے کامیابیوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت قدرت وہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اس قوم کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر تبدیلی اور انقلاب لانے کے لیے چنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس قوم کے اندر ہوئی۔ اب ہوا کیا کہ جب پہلی وحی آئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کو اتنی انسیت ہو گئی تھی کہ وہ آ کے جانے کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ کو اتنی بے چینی اور بے قراری اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے دوبارہ ملاقات اور اس کا شوق اتنا بے چین کیے ہوئے رہتا تھا کہ آپ ہمیشہ منتظر رہتے، اور اکثر و بیشتر آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھی ہوئی رہتی تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی سے اتنی محبت اور شغف تھا، اور جس سے محبت تھی وہ محبوب کا پیغام آیا، اور ایک بار آیا اس کے بعد پھر نہیں آیا، تو بہت دنوں تک وحی کوئی دوبارہ نازل نہیں ہوئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تقریباً 6 ماہ تک کوئی اور وحی نہیں آئی۔ اس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی دو وحی کے درمیان گیپ کو فترت کہتے ہیں، تو فترت وحی ان دونوں وحی کے درمیان گیپ کا یہ زمانہ تھا۔ تو آپ کو بڑی بے چینی رہتی تھی اور بڑا شدت سے انتظار ہوتا تھا، اور اس انتظار کی وجہ سے ہمیشہ آپ کی نظریں زیادہ تر آسمان کی طرف اٹھی رہتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ تو جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تو بھئی انہی کا تو انتظار تھا، تو آپ اس کی وجہ سے ایک دم آپ کی کیفیت میں تبدیلی پیدا ہوئی، اور اچانک جس چیز کا انتظار تھا تو وہ اچانک سامنے آ گئی، تو آپ تصور کیجئے کہ وہ کیسا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ بہرحال یہی سمجھیے آپ ایکسائٹمنٹ کیسا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں جو ہے ایک قسم کا جاڑا اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ فوری اپنے گھر واپس ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہاں پر گھر میں موجود تھے، تو جا کر کے آپ نے حضرت خدیجہ کو فوری فرمایا کہ مجھے جاڑا ہو رہا ہے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، اس کے معنی ہے کہ مجھے اڑا دو اڑا دو۔
تو دثار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ہم عام کپڑوں کے اوپر ایکسٹرا کپڑے پہنتے ہیں، جیسے شیروانی ہو گئی اور کوئی سویٹر وغیرہ ہو گیا، اس کو دثار کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا دثرونی دثرونی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اڑایا اور کچھ دیر کے بعد آپ نارمل ہوئے، اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس واقعے کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وجہ کیا ہے نقصان نہیں پہنچانے کی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، بلکہ آپ کا تعلق تو بڑا عجیب و غریب ہے لوگوں سے، اور آپ ہر ایک کی فریاد رسی کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں، غریبوں کے لیے کماتے ہیں، آپ صلہ رحمی اور رشتے جوڑتے ہیں۔ تو یہ صفات جن کے اندر ہوتی ہے تو ان صفات کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ تسلی دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی کے ان جملوں سے بہت زیادہ اطمینان ہوا طبیعت میں۔ اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی ہے، اس وحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ مخاطب فرمایا۔ دراصل طریقہ یہ ہے، عرب کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کو انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ آواز دینا ہو اور مخاطب کرنا ہو تو اس کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے جو الفاظ اس شخص کا حال ہے، وہ جس حال کے اندر ہے اس حال سے اس کو مخاطب کر۔ یہ عرب میں ایک بہت مشفقانہ انداز سمجھا جاتا تھا۔ تو عرب کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی شفقت کے ساتھ کسی کو مخاطب کرنا ہو تو ایسے الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتے تھے جو اس وقت کا حال ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور نہایت محبت آمیز لہجے میں کہا یا ابا تراب یا ابا تراب، اٹھا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور وہ مسجد میں نیچے لیٹے رہنے کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر کچھ مٹی لگ گئی تھی۔ تو آپ نے اسی حال سے مخاطب کر کے فرمایا اے مٹی والے، اے مٹی والے، یعنی وہ مشفقانہ طریقہ تھا، محبت کا طریقہ تھا وہ، یا ابا تراب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کچھ اور تھا۔ ایک مرتبہ ان کو بلی سے بہت لگاؤ تھا، وہ اپنے آستین میں بلی رکھ لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ابو ہریرہ، بلی والے، تو ان کا نام ہی وہ پڑ گیا ابو ہریرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمبل اوڑھ کر کے لیٹ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بعد جو وحی آئی اس میں مخاطب کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اوڑھے ہوئے، اے کمبل کے اوڑھے ہوئے، یا ایھا المدثر، یہ اللہ نے مخاطب فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو شان نزول ہے، اس شان نزول پر آپ غور کیجئے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیغام اور وحی کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار تھا، اور اس انتظار کے نتیجے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیدار ہوا تو اس دیدار سے آپ علیہ السلام بڑے متاثر ہوئے اور پھر گھر تشریف لائے، اوڑھ کر کے لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خدمت کی اور تسلی دی۔ یہ حالات کو اور یہ شان نزول کو سامنے رکھ کر کے ہمیں جس بات کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اہم ترین موقع پر اور کسی بھی بڑے کام کے انجام دہی کے لیے، کوئی بڑے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے یا اس کو فائنلائز کرنے کے لیے جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی مرد آدمی کا، اس کردار کے ساتھ اس کے گھر کے کردار اور اس کے بیوی کے کردار کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر گھر والی اور بیوی اور بچے سپورٹ کرنے والے نہ ہوں اور ان کا مزاج جو ہے ساتھ دینے والا مزاج اور ہیلپنگ نیچر ان کا نہ ہو تو مرد آدمی کبھی بھی کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا کام انجام دینے کے لیے ہم کو سب سے پہلے ایک اونچی اور بڑی ایک عالمی سوچ چاہیے، اور اس سوچ کو لے کر ہمیں آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اور گھر سے آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کام کے حوالے سے اپنے گھر والے اور اپنے بچوں کی ذہن سازی ہو کہ وہ ہر حال میں ساتھ دے
دینے کے لیے تیار رہے۔ یہ ایک بہت اہم ترین کردار تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھرانے کو لے کر کے۔ سب سے زیادہ سوٹیبل اور سب سے زیادہ پریکٹیکبل اور سب سے زیادہ سپورٹیبل یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے تمام کے تمام مال و دولت کو بھی آپ کے اوپر نچھاور کر دیا کہ جو دعوت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے آپ اس مال کو استعمال کرتے رہیں اور مال استعمال کر کے آپ ان تقاضوں کو پورا کریں۔ تو فزیکلی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پورا ساتھ تھا، اور ایموشنلی بھی پورا کا پورا ہیلپ تھا، اور فائنانشیلی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکمل طور پر آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہر اعتبار سے آپ کو تسلی دینا اور آپ کو کام کے اوپر آمادہ کرنا یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا خاص نیچر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے الفاظ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کچھ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے رہتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس سے بہت ناراض ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے ناراض ہوئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوری فرمایا کہ آئندہ جب کبھی حضرت خدیجہ کا ذکر کروں گی تو میں خیر کے ساتھ ذکر کروں گی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کم ہوا۔ تو یہ وجہ تھی۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو بہت زیادہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب کبھی ہم کوئی تبدیلی لانا چاہیں، دیکھیے تبدیلی ہے کیا چیز؟ تبدیلی دراصل ایک نیچر کا نام ہے۔ وہ نیچر ہمارے اپنے انسان کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور زمانے میں بھی وہ نیچر پایا جاتا ہے۔ ایک سلیقہ مند خاتون وہ سمجھی جاتی ہے جو ہر کچھ دن میں اپنے گھر کے سامان کی سیٹنگ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیتی، اور سامان کی سیٹنگ میں جب تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے تو کچھ تھوڑا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ہر کوئی اس دنیا کے اندر انفرادی طور پر ہو، انڈیویجول لیول پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، وہ تبدیلی کو چاہتا ہے۔ جب کوئی تبدیلی کو چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبدیلی یہ بائی نیچر ہے۔ چینج اور ترقی اور ڈیولپمنٹ یہ نیچر کا ایک حصہ ہے۔ اس زمانے کے اندر جو برائیاں عام ہو گئی تھی اور طبیعتوں کے اندر جو بے چینیاں پیدا ہو گئی تھی، جہالت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور آپسی کھینچا تانی کا ایک ماحول بن گیا تھا، تو پوری دنیا کچھ نہ کچھ تبدیلی چاہ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تبدیلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اب چونکہ آپ کو نبوت دی جا چکی ہے، تو اب جب نبوت مل گئی اور ایک ذمہ داری آ گئی اور آپ نے اس ذمہ داری کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، تو اس ذمہ داری کے آنے کے بعد جو آپ کے اندر صورتحال یعنی یہ بے چینی اور کپکپی اور یہ جاڑا، یہ سب کس چیز کی علامت تھی؟ دراصل اس ذمہ داری کے احساس کی علامت تھی۔ یہ ذمہ داری کا احساس اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سکون اور آرام چھن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا راحت لی بعد اليوم، لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد مجھے کوئی راحت نہیں، آج کے بعد مجھے کوئی آرام اور سکون نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ذمہ داری ملی اور دوسرے ذمہ داری کا 100% احساس تھا۔ اس زمانے کا یہ المیہ ہے کہ ذمہ داریاں تو بہت ساروں کو بہت کچھ ہے، لیکن اس ذمہ داری کا احساس نہیں کہ ملک کے وزیر اعظم کے پاس ملک کی ذمہ داری ہے لیکن اس احساس نہیں، ریاست کے چیف منسٹر کے پاس ذمہ داری ہے مگر اس ذمہ داری کا احساس نہیں، ہمارے مختلف شعبہ جات اور مختلف اداروں اور تنظیموں کے پاس بہت سارے اس کے ذمہ دار تو پائے جاتے ہیں، بہت ساروں کے پاس مختلف کرسیاں اور عہدے ہوتے ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ ذمہ دار کے پاس اپنی ذمہ داری کی ریسپانسبلٹیز اور اس کے لیے شعور اور احساس نہیں۔ گھر کے معاملے میں مرد آدمی یہ گھر کا ذمہ دار ہے، یہ خاندان کا ذمہ دار ہے، لیکن بہت سی مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک فیملی کے
ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے جو کردار اس کا ہونا چاہیے وہ کردار اس کا ہوتا نہیں، جو کمانے کا اعتبار لحاظ ہونا چاہیے اور جو اخلاق کا معیار ہونا چاہیے، جو اخلاق کی بلندی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو ذمہ داری کا احساس نہیں۔ بہت ساری مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خاتون گھر کے اندرونی نظام کی اور بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کی ذمہ دار ہے، لیکن ذمہ داری کا احساس نہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم ترین اور بہت ہی زہریلا ایک یوں سمجھیے کہ روحانی کینسر کا کیڑا ہے کہ جس کے پاس یہ کیڑا آ جاتا ہے اس کے پاس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، اگرچہ کہ ذمہ داریاں ہوتی۔ اس شان نزول سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف مکہ مکرمہ کی نہیں، صرف مدینہ منورہ کی نہیں، صرف حجاز کی نہیں، صرف عرب کی نہیں، بلکہ سارے عالم کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، اور آپ کے اندر اس ذمہ داری کا ایسا احساس پیدا ہوا کہ اس کے بوجھ کی وجہ سے اور اس احساس کی وجہ سے آپ کی طبیعت متاثر ہوئی اور جاڑا پیدا ہو گیا، اور وہ جاڑے کی وجہ سے آپ گھر میں جا کے اوڑھ کے لیٹ گئے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر جو جو ذمہ داریاں ہیں آج ہم ان ذمہ داریوں کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور وہ نوٹ ڈاؤن کر کر کے ہم یہ اینالائٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ان میں سے کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جس کا میرے اندر احساس ہے اور وہ ذمہ داری کو میں ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہوں، اور کون سی ذمہ داریاں ایسی ہیں جس کا میرے پاس کوئی احساس نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرے جو ماتحت ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب جب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے تو یہاں سے ہم کو یہ بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کی ذمہ داری دی گئی تو کم سے کم درجے میں ہم میں سے ہر ایک کو سارے کے سارے عالم کی ہدایت کی ذمہ داری دی جا چکی ہے، کیونکہ ہم آپ کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی وہ ذمہ داری ہے جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ ہاں، صلاحیتوں کا فرق ہے، لہٰذا جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے اور جن کے پاس پوٹینشیل جتنا ہے وہ اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ دار ہے، اور اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اللہ کے پاس سوال ہوگا کہ تمہارے پاس میں نے صلاحیت کتنی دی تھی اور اس میں سے تم نے کام کتنا کیا۔ تو دیکھیے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس احساس کی وجہ سے اوڑھ کر کے لیٹے، اور اللہ کے پاس سے وحی آ گئی، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آ چکے اور آ کر کے کہنے لگے، یا ایھا المدثر، اے اوڑھے ہوئے، اے لپٹ کر سوئے ہوئے، آپ کو ذمہ داری اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ اوڑھ کر کے لیٹ جائیں، برائے مہربانی آپ اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں اور نکل پڑیں۔ آپ کو یہ جو ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے، یہ احساس اوڑھ کے لیٹنے سے اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، بلکہ جو ذمہ داری دی گئی ہو اس کو پورا کرنے سے آپ کی طبیعت مطمئن ہوگی۔ لہٰذا آپ کھڑے ہو جائیے، پلیز آپ اٹھیے، قم فانذر، اور آپ لوگوں کو ڈرانا شروع کیجیے، اس طریقے سے اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیے۔ قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتی کو اپنا بڑا سمجھ رہا ہے، اور کوئی پیسے اور کرسی کو بڑا سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کن کن چیزوں کو اپنا بڑا سمجھ کر کے اس کے سامنے جھک رہے ہیں اور مٹ رہے ہیں اور بچھ رہے ہیں۔ جب تک یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے اور اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ لوگوں میں پھر کر کے آپ کے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اور جب رب کی بڑائی بیان کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو شرک و بت پرستی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَالرُّجْزَ، اور گندگی کو چھوڑ دیجئے، گندگی کو چھوڑ دیجئے۔ قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر، ہاں، تو اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو آپ پاک کی۔ کیا مطلب ہے کپڑوں کو پاک کرنے کا؟ کہ عربی زبان میں ثیاب ہمارے پہننے کے کپڑوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ثیاب ہمارے جسم اور جلد
اور ہمارے اسکن کو بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ثیاب ہمارے اخلاق کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو ثیاب سے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ پاک و صاف ہو جائیے، کیونکہ آپ لوگوں کو دین کی بات پہنچانے والے ہیں، آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والے ہیں۔ اگر آپ ظاہری طور پر صاف ستھرے اور پاک و صاف نہیں رہیں گے تو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ کا اثر لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے ظاہری کپڑوں کو آپ صاف ستھرا رکھیں۔ دوسرے، اس سے مراد جلد اور اسکن بھی ہے، جس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ اپنے بدن کو پاک صاف رکھیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نبی ہیں اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، لہٰذا جو شخص اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اور دین کی دعوت میں مصروف ہو تو اس کو اپنے بدن کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے۔ اور عربی زبان میں ثیاب کا لفظ اخلاق پر بھی بولا جاتا ہے، جس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کا باطن بھی پاک صاف ہونا چاہیے، کہ دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، کسی کی طرف سے دل میں بغض نہ ہو، کسی کی طرف سے دل میں دشمنی نہ ہو، اور ہمارا دل اور ہماری سوچ یہ پاک و صاف ہوں، دل کے اندر شرک و بت پرستی کے خیالات اور گندگی نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہو دل میں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی ہمارے دل میں نہ رہے، تو یہ دل پاک صاف ہونا چاہیے اور دل اچھے اخلاق سے مزین ہونا چاہیے۔ تو اس کو بھی ثیاب کہتے ہیں عربی زبان۔ تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو داعی ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کے پاکی اور صفائی کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کی بڑی فکر ہونی چاہیے کہ میری اصلاح ہو جائے، میرے اندر سے برائیاں ختم ہو جائے، میرے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائے، جو خراب عادتیں میرے اندر ہیں میں ان خراب عادتوں کو ایسے نکال کر کے پھینکوں جیسے میں کپڑا میلا ہو جانے پر کپڑے کو اتار دیتا ہوں، خراب عادتوں سے میں ایسے دور ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زمانے میں جو انسٹرکشنز دیے ہیں ان میں سے یہ کہ اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ کیا مطلب؟ کیسے سمجھایا اصلاح کرو؟ اس کو تعبیر کیا یہ کہہ کر کے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ اب اپنے کپڑوں کو پاک کرنے اور اپنے جسم کو پاک کرنے اور اپنے اخلاق کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شرک و بت پرستی ہمارے اندر نہ رہے۔ چنانچہ فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کیا فرمایا؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ گندگی کو چھوڑ دو۔ اب یہ گندگی سے مراد کون سی گندگی ہے؟ یہ شرک و بت پرستی والی گندگی، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، شرک و بت پرستی والی گندگی یہاں مراد۔ اب یہ شرک و بت پرستی والی گندگی چھوڑنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ جو پہلے سے شرک و بت پرستی سے بیزار ہیں اور کپڑے اور جسم اور اخلاق کو پاک کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، جو آلریڈی پاک و صاف ہے اور آلریڈی جن کا سینہ چیر کر کے آب زمزم سے دل کو دھو کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اندر رکھا ہے، شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو جو پاک و صاف ہے اور جو شرک و بت پرستی سے بیزار ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ پاک صاف ہو جاؤ اور گندگی کو چھوڑ دو۔ دراصل یہ خطاب براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے ذریعے سے یہ خطاب مجھے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خطاب آپ سب کو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ خطاب قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد امت کو ہے، اور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ سب کو خطاب۔ تو آپ کو تو واسطہ بنایا گیا اور ہم اصل نشانے پر ہے کہ ہم کو نشانہ بنایا گیا کہ جو امت ہے یہ امت کو ان ہدایات کا لحاظ رکھنا چاہیے، تو اس کے لیے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو چھوڑ دے۔ اب یہ گندگی میں بد اخلاقی والی گندگی بھی، یہ گندگی میں بغض اور کینے والی گندگی بھی ہے، دل کے میل اور کچیل والی گندگی بھی ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے اوپر بھروسہ اور اعتماد والی گندگی بھی ہے، بیماریوں کی شفا کے لیے ڈاکٹرز پر بھروسہ کرنے والی گندگی بھی ہے، اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے مسائل میں
عاملوں کے اوپر ایمان لانے والی گندگی بھی ہے، اور ایسے ہی مختلف حالات میں پیسے سے کام بنتا بول کے یقین والی گندگی بھی ہے۔ یہ ساری گندگیاں مراد ہے۔ والرجز فہجر، گزشتہ میں نے سمجھایا تھا کہ غیر اللہ جو ہے، اللہ کے علاوہ یہ جو غیر اللہ ہے، یہ مشرکین مکہ کے پاس مورتی کی شکل میں غیر اللہ تھا، اور آج ہمارے پاس الگ الگ شکلوں میں غیر اللہ ہے۔ تو وہ بھی غیر اللہ کو پوجتے تھے، ہم بھی غیر اللہ کو پوجتے تھے۔ وہ غیر اللہ کی شکلیں بدلی ہوئی ہے، کہیں پر مورتی کی شکل میں ہے، کہیں پر غیر اللہ ڈاکٹر کی شکل میں ہے، کہیں پیسے کی شکل میں ہے، کہیں دکان کی شکل میں ہے، اور کہیں کرسی کی شکل میں ہے۔ غیر اللہ تو سب جگہ ہے۔ تو یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے اوپر بھروسے والی گندگی بھی یہاں مراد ہے، جس کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا والرجز فہجر۔ اور یہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک اندرونی عام بیماری کی بھی وضاحت کی گئی، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ دیکھیے کہ کسی کے اوپر آپ احسان اس لیے نہ کیجئے کبھی بھی کہ وہ آپ کو بڑھا چڑھا کر کے بدلہ واپس دے گا۔ اوہو، بڑی عجیب و غریب بات اور بڑی خطرناک بیماری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ انگلی رکھی۔ بولتے نا کہ دکھتی رگ کو پکڑا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ صورتحال بہت زیادہ پیش آتی۔ کسی کی شادی میں جا رہے ہیں تو آپس میں گھر میں تبصرہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ تو بھی لفافہ رکھنا، اس لیے کہ اگر اپن کچھ لفافہ رکھے تو پھر انہوں بھی ہماری بچی کے شادی کے وقت کچھ تو بھی لفافہ رکھتے۔ یا بعض لوگ لفافہ اس لیے رکھتے ہیں کہ انہوں دیے اپن نہیں دیے تو اچھا نہیں دکھتا، بھائی وہ دیے تھے اس وجہ سے ہم کو بھی دینا چاہیے۔ اگر یہ اس نیت کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کا بدلہ دینے کا حکم فرمایا ہے تو اس پر تو ثواب ملے، لیکن دینا اس لیے ہے تاکہ وہ بھی پلٹا کر کے ہم کو دیں، یہ ہے احسان کرنا تاکہ زیادتی کو ہم اس سے حاصل کریں۔ اگر یہ بیماری دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو بہت نقصان ہوتا ہے اس بیماری کا، اور اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اخلاق خراب ہوتے ہیں، اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سوچ کر کے دیا جائے اور سامنے والا پلٹا کر کے اس کا بدلہ نہ دے سکے اپنے کسی مجبوری کی وجہ سے تو ان کی طرف سے ناراضگیاں پیدا ہو جائے گی، تو اور ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہے تو رشتے ٹوٹتے ہیں۔ تو لا تمنن تستکثر، کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ اگر ہم کسی کے ساتھ مسکرا کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ہم اس سے بھی اس بات کی امید نہ رکھیں کہ میں اچھا بات کرا تو تم میرے سے اور اچھی بات کرنا، میں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا تو آپ مجھ سے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، میں کچھ دیا تو آپ اور بڑا چڑھا کر کے دینا۔ یہ ساری چیزیں یہ اخلاقی اعتبار سے صحیح نہیں، اللہ نے روک لگائی۔ اور آگے فرمایا دیکھو جب یہ سب تم کرنا چاہو گے تو طبیعت پر بوجھ پڑے گا۔ سب سے پہلے آرام سے لیٹے ہوئے تھے، کمفرٹ زون میں گئے ہوئے تھے، اب سب سے پہلا حکم ملا کمفرٹ زون سے باہر نکلو، تو طبیعت پہ بہت بوجھ پڑے گا۔ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں میں دعوت دینا شروع کرو۔ دعوت دینے پر بوجھ پڑے گا، ہر کوئی مانتا نہیں، سب کے الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، سب کے الگ الگ تانے ہوتے ہیں، بڑا بوجھ پڑے گا طبیعت پر۔ قم فانذر، اور جب اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں ایسے ماحول میں جب کہ لوگ مختلف چیزوں کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کا یقین اور بلیف سسٹم کسی اور پر ہے، اور ہم اس بلیف سسٹم سے ہٹ کر کے کسی اور چیز پر بلیف کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو لوگوں کے بہت تانے سننے پڑیں گے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور جب صاف ستھرا رہنا ہے ظاہری طور پر تو اس سے بھی بوجھ پڑے گا، اور خاص طور سے اگر اس سے مراد باطنی صفائی کا معاملہ ہے تو بہت بوجھ پڑے گا۔ کوئی آسان نہیں ہے باطنی صفائی، بڑا اسٹرگل کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ اور پھر آگے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ دل کی گندگیوں کو چھوڑ دو اور کسی کے اوپر اس طرح سے احسان نہ کرو، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ایسا احسان نہ کرو کہ اس سے زیادتی چاہو۔ یہ جتنے انسٹرکشنز یہاں پر دیے گئے ہیں یہ تمام کے تمام ہدایات کی وجہ سے طبیعت پر بڑا بھاری بوجھ پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بوجھ پڑے گا ہی پڑے گا، چونکہ آپ کے ذریعے سے یہ حکم مجھے بھی اور آپ کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اور جیسا جاہلیت والا ماحول اس زمانے میں تھا اور اللہ سے اور دین سے بیزارگی والا ماحول اس زمانے میں تھا، ویسا ہی جاہلیت اور دین سے بیزاری اور دوری والا ماحول اس زمانے کے اندر بھی موجود ہے۔ اتنا نہیں تھا ہوگا جتنا اس زمانے کے
جتنا اس زمانے میں تھا اتنا اس زمانے میں نہیں ہوگا، مگر یہ کہ ماحول تو ہے اللہ سے بیزارگی، دین سے بیزارگی اور دین سے دوری اور جاہلیت دینی امور سے تو جاہلیت ہے بہت سارے لوگوں کو، یہ زمانے کے اندر بھی ہے۔ تو اب جب آپ کو یہ ہدایات دی گئی تو آپ کے ذریعے سے آج مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ہدایات دی جا رہی ہے۔ جب مجھے اور آپ کو سب کو یہ ہدایات دی جا رہی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر جو سب سے بنیادی ہماری صفت ہونی چاہیے وہ صفت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر جماؤ اور استقلال اور کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے مزاج میں جماؤ نہیں ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، کام کے اوپر استقلال اور کنسسٹنسی کام کے اندر نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت آسانی کے ساتھ ہم پانی کے تنکے کی طرح کہیں اور بہہ جائیں گے، ہوا ہمیں اٹھا کر کے کہیں اور پھینک دے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہدایات کے دینے کے بعد سب سے آخری حکم جاری کیا، وہ ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جم جاؤ، یعنی جو کام کر رہے ہیں ان کاموں کے اوپر جم جاؤ۔ اور یہ جمنے کی وجہ کیا ہے؟ وَلِرَبِّكَ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات دی گئی کس کام کے لیے؟ اس ابتدائی زمانے میں جس زمانے میں ریولیوشن کا سب سے بیسک، سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ تھا، اور آج ہم اور آپ یہ آیات سن رہے ہیں جبکہ اس زمانے میں بھی تبدیلی کا ایک بہت ہی اہم ترین امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہم سے وابستہ ہے۔ اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی گئی، اور آج آپ کی امت ہونے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو یہ ہدایات دی گئی۔ اس وقت مکہ مکرمہ سے کام کے آغاز کرنے کا حکم دیا گیا، اور آج مجھے اور آپ کو اپنے اپنے محلے اور اپنی فیملی سے کام کے آغاز کرنے کی ہدایات ان آیات کے ذریعے دی جا رہی۔ بس ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے میرے نہایت قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، ہم کام کا آغاز کریں۔ کام نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ بس یہ سننا سنانا تو چلتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ پوری تفسیر ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کام کا آغاز کریں گے اور یہ ایک ہفتے کو ہم اپنا ٹریننگ پیریڈ بنائیں گے، اور یہ ایک ہفتے کو ہم اپنے امپلیمنٹیشن کا پیریڈ بنائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری فیملی میں اور ہمارے محلے میں بہت بڑا چینج اور تبدیلی آئے۔ لہٰذا آج کی تفسیر کے 5 امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کریں۔ نمبر 1، کسی بھی ریولیوشنری پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ اس اہلیہ محترمہ کا ہوتا ہے اور اس بیوی کا ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کر کے آگے بڑھاتی ہے۔ نمبر 1۔ دوسرا اہم ترین پوائنٹ آج کی تفسیر کا، کسی بھی ذمہ داری کو لے کر کے ہمیں گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کر کے ہمیں کھڑے ہونا ہے اور کام پر لگنا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھایا گیا اور کام پر لگایا گیا۔ دوسرا۔ تیسرا اہم ترین پوائنٹ کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، رَبَّكَ فَكَبِّرْ تو آ گیا کام پر لگنا، اور اس کام پر لگنے کے لیے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اپنی اندرونی اور بیرونی اصلاح کی فکر کرنا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور 5واں اہم ترین پوائنٹ ہے ان تمام چیزوں پر آنے والے مسائل پر صبر کرنا۔ اگر ہم ان پوائنٹس کو بنیاد بنا کر کے کام پر لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ کر پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ لوگوں کے یہ گروپ میں یہ تفسیر، ایک تو اس کی ریکارڈنگ تو شیئر کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختصر سا PDF بھی یہ 5 پوائنٹس کے اوپر مشتمل آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایک 20-25 لوگوں کا گروپ بنائیں، اور وہ گروپ بنا کر کے اپنے گھر میں آپ انہیں جوڑیں، درس قرآن آپ ان کو سنائیں، اور پھر درس کے بعد مشورہ کریں کہ ان پوائنٹس کے اوپر ہم عمل کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسی کوئی فزیکل کلاس آپ کنڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم آن لائن ہی آپ اپنے جان پہچان کے لوگوں کو جوڑیں، اور آن لائن تفسیر کے بعد آپ مشورہ کریں کہ کیسے ہم اس کے اوپر عمل شروع کریں گے۔ انشاءاللہ
اللہ سے امید ہے کہ اگر ہم عملی زندگی میں ایکٹیو ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی بڑے کام کے لیے قبول کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔